کیا OIC کے مقابلے میں نیا اسلامی اتحاد تشکیل پا رہا ہے؟ اسلامی سربراہی تنظیم عربوں اور امریکہ کی غلام بن چکی ہے۔ سعودی عرب کی پالیسیاں عالم اسلام کو کمزور کر رہی ہیں۔ سعودی عرب نے نہ صرف خود ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت سے گریز کیا بلکہ پاکستان کو بھی اس میں شرکت سے روک دیا۔ سعودی حکام نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر وزیر اعظم عمران خان کوالالمپور اجلاس میں شریک ہوئے تو وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک سے اپنا سارا سرمایہ نکال لینے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں کام کرنے والے 40 لاکھ پاکستانیوں کو بھی وطن واپس بھیج دے گا۔ اس کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور وزیر اعظم عمران خان نے شریک نہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی فرمان روا ملک سلمان بن عبدالعزیز نے ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کو فون کر کے دھمکی دی کہ اگر وہ کوالالمپور سربراہی اجلاس کینسل نہیں کریں گے تو ان کا نام دہشت گرد افراد کی لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا، لیکن ان کی یہ دھمکی کارگر ثابت نہ ہو سکی اور ملائیشیا کے وزیر اعظم اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح انڈونیشیا کو دھمکی دی گئی، پاکستان کو دھمکی دی گئی۔ اسلامی سربراہی تنظیم امریکہ اور عربوں خصوصاً سعودی عرب کی غلام بن چکی ہے۔ سعودی عرب نے بھارت کو خوش کرنے اور پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے بھارت کو OIC میں شرکت کی دعوت دی۔ سعودی عرب نے ایسے وقت کوالالمپور سربراہی اجلاس روکنے کی بھرپور کوشش کی جب اس اجلاس کے انعقاد کا مقصد اسلامی تہذیب و تمدن کا احیاء، عالم اسلام کو درپیش مشکلات اور مسائل کے نئے اور مفید راہ حل تلاش کرنا، مسلمانان عالم کی فلاح و بہبود میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مسلمان لیڈران، روشن خیال شخصیات، محققین اور مفکرین کے درمیان ایک عالمی سطح کے نیٹ ورک کا قیام بیان کیا گیا تھا۔ لہٰذا سعودی عرب کی جانب اس اجلاس کی مخالفت اور اس کے انعقاد کی راہ میں مشکلات کھڑی کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی حکمران ان اہداف کے مخالف ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سعودی عرب اس سربراہی اجلاس کے انعقاد کا غیر مقدم کرتا بلکہ OIC کے چارٹر کے مطابق عمل پیرا ہو کر کوالالمپور سمٹ جیسے نئے پلیٹ فارم کی تشکیل کی ضرورت ہی ختم کر دیتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کی جانب سے ایسے سربراہی اجلاس کے انعقاد کی پیشکش کرنے اور اسلامی دنیا کے مفکرین اور اہم شخصیات کی جانب سے اس کا استقبال کیے جانے کی بنیادی وجہ ہی وہ عظیم خلا ہے جو OIC اور عرب لیگ جیسے بڑے بڑے اداروں کے باوجود عالمی سطح پر اسلامی دنیا سے متعلق امور کے بارے میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ سعودی شاہی خاندان نے OIC اور عرب لیگ کو اپنے ہاتھوں یرغمال بنا رکھا ہے اور ان کی مستقل حیثیت خطرے میں پڑ چکی ہے۔ جب بھی سعودی حکمرانوں کو اپنے سیاسی اہداف کے حصول کے لیے ان اداروں کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنی کسی کٹ پتلی ملک کی میزبانی میں اس کا اجلاس منعقد کروا لیا جاتا ہے، اور جب خود ضرورت نہیں ہوتی تو چاہے اسلامی دنیا میں گھمبیر سے گھمبیر مسئلہ کیوں نہ پیش آ جائے، ان اداروں کا اجلاس ہی منعقد نہیں ہوتا۔ اسلامی دنیا یا خطے میں رونما ہونے والے ایسے واقعات جس میں سعودی حکمرانوں کی دلچسپی نہیں ہوتی OIC اور عرب لیگ کی جانب سے بھی نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ سعودی حکمرانوں کی جانب سے اداروں پر اسی اجارہ داری کے باعث کوالالمپور سربراہی اجلاس کے انعقاد کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ اسلامی دنیا کو اس کمزور حالت سے باہر نکالا جا سکے۔ لہٰذا اس اجلاس میں انجام پانے والے اہم اور بنیادی فیصلے عالم اسلام کو بحرانی کی صورت سے باہر نکالنے میں انتہائی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ سعودی حکمرانوں کی لن ترانیوں کے باعث یہ ممکن ہے، کم از کم اس مرحلے میں عالم اسلام کی تمام صلاحیتیں بھرپور انداز میں بروئے کار نہ لائی جا سکیں، لیکن دوسری طرف سعودی عرب اور اس کے پٹھو حکمرانوں کی عدم موجودگی اس نئے اتحاد کے لیے سنہری موقع ہے اور رکن ممالک زیادہ آسانی سے مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے کوشاں ہو سکتے ہیں۔ اس تلخ حقیقت پر ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سعودی عرب اور OIC اور عرب لیگ کے چارٹر اور اہداف سے بہت دور ہو گیا ہے۔ سعودی عرب نے ان دونوں تنظیموں کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔
سعودی حکمران صدی کے ڈیل کے روپ میں مظلوم فلسطینی عوام کے مسلمہ حقوق سے بھی دستبردار ہو چکے ہیں۔ اگرچہ سعودی عرب یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں اس کا واحد دشمن ایران ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ اسلامی دنیا میں ہر ابھر کر سامنے آنے والے اسلامی ملک کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ سعودی عرب کی احمقانہ اور متعصبانہ پالیسیوں کا تاوان ترکی، قطر اور پاکستان جیسے اسلامی ملک چکا رہے ہیں، اور ان کا نتیجہ عالم اسلام کے کمزور ہونے کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اب وقت ہے کہ بیدار اسلامی ممالک مل کر امت مسلمہ کو بچانے، مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے تعاون بڑھائیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ یہ طاقتور 5 ممالک پاکستان، ملیشیا، ترکی، ایران اور قطر مل کر امت مسلمات کی قیادت کریں گے۔ پاکستان ایک بار پھر اسلام کا قلعہ بنے گا انشاءاللہ۔